میں وہاں کھڑی ہوں گی جہاں پہ عزت ہوگی, میں وہاں کھڑی ہوں گی جہاں مجھے پلیٹ فارم ملے گا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, ناٹ فار مائی سیلف. کیا خدمت کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کے یو ٹرنز گنواتا ہوں. مریم نواز پر آپ کا موقف, جب آپ پی ٹی آئی میں تھی تو آپ یہ سمجھتی تھی کہ مریم نواز کرپشن کی علامت ہے, وراثتی سیاست اور ریاستی طاقت کے ناجائز استعمال کی مثال بھی کہا آپ نے مریم نواز صاحبہ کو. آج جب آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئیں تو مریم نواز کو خاتون لیڈرشپ کی علامت سمجھتی ہیں, ویژنری کہتی ہیں, محنتی اور عوام دوست قرار دیتی ہیں. میں اس وقت کا موقف صحیح مانوں, سچ مانوں, یا آج کا موقف درست ہے؟ دیکھیں اس وقت کا جو موقف تھا وہ ہمارے دماغوں میں زہر گھولا گیا تھا, خان نے زہر گھولا تھا, اس نے ذہن سازی ہماری کی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ مریم نواز کی یہ پکچر ہے جو آپ نے ابھی پینٹ کی ہے. وی بلیوڈ ہم بٹ وین آئی گاٹ ٹو نو مریم نواز پرسنلی, جب میری ان سے ذاتی طور پہ جب ملاقات ہوئی. کتنی ملاقاتیں آپ کی مریم نواز صاحبہ سے؟ میں تقریباً 1 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا. That's it. جی, And that's it. 1 سال میں دیکھیں, جب ان کو میں نے ان کے میں نے جب فوکس دیکھا, ان کی جب میں نے ویژن دیکھی, ان کی جب میں نے لیڈرشپ کوالٹیز, ڈائنیسٹی پالیٹکس کے اوپر آپ کا اصولی موقف تھا. ڈائنیسٹی پالیٹکس کے اوپر آپ کا اصولی موقف تھا جب آپ پی ٹی آئی میں تھی. آپ کہتی تھی نواز شریف خاندان سیاسی مافیا ہے. آپ نے یہ کہا کہ ملک چند خاندانوں کے گرد گھوم رہا ہے. اب جب آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئی ہیں تو اسی خاندانی سیاست کا حصہ بن گئی ہیں, اسی قیادت کے دفاع میں بیانات دے رہی ہیں. ریحان دیکھو, یہ آپ, this is none of your business. نہیں, it is my business. It is my business. Why? یہ میں آپ سے کیوں نہیں پوچھوں گا؟ میں تو آپ کو جواب دے رہی ہوں نا. آپ پبلک فگر ہیں, آپ کو میں جواب پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے. دیکھو جب آپ کا ایک, جب ہم سوال کرتے ہیں کسی سے بھی تو وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے. جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے نا کسی بندے سے یا کسی اب جو آپ کا لیڈر تھا, تو پھر آپ یو ہیو نو ریزن. اور جب وہ آپ کو عزت دینا بند کر دے, آپ کو بالکل آپ کی وہ جو نظریاتی سوچ ہے اس کو دھچکا لگے. آپ کی نظریاتی سوچ کیا ہے؟ یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے پرنسپل پوزیشن کے اوپر سمجھوتا کیا, آپ نے کہا کیسے کیا. یعنی آپ خاندانی سیاست, موروثی سیاست کے خلاف تھی. آج اس وقت جب آپ اپوزیشن میں تھی, آج آپ خاندانی سیاست اور موروثی سیاست کے اندر گھسی ہوئی ہیں. میں یہ بلیو کرتی ہوں, اگر مریم نواز صاحبہ اس عہدے پہ آئی ہیں تو ان کا ایک جملہ میں آپ کو یاد کراتی ہوں کہ میں آگ کے دریا سے گزر کے یہاں تک پہنچی. وہ کون سا آگ کا دریا؟ ان کے لیے آسان نہیں تھا یہاں پہ. ان کو کسی نے سلور پلیٹر پہ رکھ کے نہیں دیا, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ایک پارٹی جو بالکل ڈاؤن تھی اس کو دوبارہ کھڑا کیا انہوں نے. وہ مجھے ذرا آگ کا دریا کھینچ کے بتائیں یہاں پہ وہ کیا تھا. آگ کا دریا یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب ایگزائل میں تھے اور مریم نواز صاحبہ آئیں, انہوں نے پوری پارٹی کو ریسٹرکچر کیا, اور ریسٹرکچر یاد رہے کہ آپ آگ کا دریا بتا رہی ہیں. اس کے بعد پھر جب میاں محمد نواز شریف آئے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کا یہاں پہ استقبال ہوا, اور وہ پوری پارٹی کیسے بایو میٹرک کرائے گئے, بایو میٹرک کرانے کے لیے کیسے لوگ خود ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے, کیسا ریڈ کارپیٹ ریسیپشن ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ چھوٹی بات آپ کے لیے ہو سکتی ہے, میرے لیے اور میری آڈینس کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیے اس وقت نیب کے اوپر آپ کا موقف کیا تھا. مجھے وہ احتساب اور نیب کے اوپر جب آپ پی ٹی آئی میں تھی تو آپ کہتی تھی نیب کو, مجھے وہ کورٹ کا سین بھی یاد, نیب کو قانون کا نفاذ کہا تھا, آپ نے نواز شریف کے خلاف کارروائی کو درست ٹھہرایا تھا. جب آپ پی ایم ایل این میں شامل ہو گئی تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ کہتی ہیں. آپ وہی کیسز جھوٹے قرار دیتی ہیں جو نواز شریف صاحب کے اوپر تھے اور مریم بیوی کے اوپر تھے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر جو بھی سمجھتا ہے کہ وہ معصوم ہے اور وہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا, کورٹ میں جائے اور اپنے آپ کو کلیئر کروا. انصاف بھی ظالم کی حمایت میں جائے گا, یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا. دستار نوچ ناچ کے احباب لے گا, ایک سر بچائے وہ بھی شرافت میں جائے گا. نہیں دیکھیں, آپ کا ایک عدالتی نظام ہے اور میں تو اس میں بلیو کرتی ہوں. عدالت 26ویں ترمیم کے بعد بھی آپ اس پہ بلیو کرتی ہیں. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالت نے آپ کو اگر کسی چیز کے لیے بلایا ہے, آپ کو ملزم قرار دیا, پھر بعد میں آپ کا جرم ثابت ہو گیا تو پھر آپ کو سزا دی ہے, تو پھر آپ نے, میں آپ کی کون سی بات کو درست مانوں میڈم, میں آپ کی کون سی بات کو درست مانوں. جب آپ پی ٹی آئی میں تھی تو آپ نے کہا تھا عمران خان ایمانداری کی مثال ہے, ویژنری لیڈر ہے, خواتین کی سیاست میں شمولیت کی مثال دی. اب آپ پی ایم ایل این میں ہیں تو آپ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان نااہل ہے, انتشار پسند ہے, ان کی اخلاقی ساکھ پر سوالات کھڑے کر دیتی. میں کہاں کون سی بات درست مانوں آپ کی. آپ وہ بات مانیں, یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان. نہیں, جب ہم نہیں بدلے, ہمارے لیڈر بدل گئے.
ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے تھے نا. آپ کا اصولی موقف بھی بدل گیا, ہمارا لیڈر بدل گیا, آپ کا پرنسپل سٹانس بدل گیا, لیڈر بدل گیا نا. آپ نے اصولوں پہ سمجھوتا کر لیا. نہیں, کون سے اصول؟ وہ نیب جو اس وقت درست تھا آج نیب کالا قانون ہے. کہا تھا کہ میں کرپشن کے خلاف, وہ موروثی سیاست جو اس وقت غلط تھی آج وہ موروثی سیاست اس کا حصہ ہے. کرپشن کے خلاف جنگ کر رہا ہوں. اس وقت عمران خان ویژنری لیڈر تھا, آج عمران خان انتشار پسند ہے. کرپشن وہ جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے آپ کے سامنے. کیا کر رہا ہے؟ جیل میں پاکستان؟ نہیں دیکھیں کیا کر رہا ہے ریحان. نہیں دیکھیں, آپ نے اگر میری بات سننی ہے, کیسے ملتا ہے مجھے بتائیں. میری بات اگر آپ نے سننی ہے, آپ بیٹھی ہوئی آج ہمیں ٹکٹ بتائیں کیسے ملتا ہے. مجھے کیا پتا کیسے ملتا ہے. آپ بھی سال لگائیں ایک پارٹی کے ساتھ, اب پاکستان کے لوگوں کے لیے نکلیں باہر, ان کی خدمت کریں. میں نے تو آپ کو ایک سال میں مخصوص نشستوں پہ ایم پی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی فوکل پرسن بنتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ہمیں سالہ سال کا کہہ رہی ہیں, آپ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہیں. بہت تکلیف ہو رہی ہے اس سے. میں تو آپ کی سکسیس کا راز جاننا چاہتا ہوں. سکسیس کا راز, ایک سال میں آپ خواتین کی مخصوص نشستوں پہ ایک بار پھر اقتدار کے ایوان میں پہنچ گئی. بالکل. آپ دیکھیں نا, یہ بات آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک سچائی کے ساتھ نکلتے ہیں گھر سے اور پاکستان کی خاطر نکلتے ہیں اور پاکستان کی لوگوں کی خاطر نکلتے ہیں, آپ کو اپنی ذات سے سروکار نہیں ہوتا. اچھا چلیں پھر پاکستان, آپ کہیں ایسی جگہ نہیں رہیں گے جہاں آپ کی عزت نہ ہو. میڈم آپ پاکستان, جہاں آپ کی عزت نہیں ہوگی, جہاں آپ پہ ظلم کیا جائے گا, آپ وہاں نہیں ہوں گے. اچھا کیونکہ آپ پاکستان کی خاطر نکلیں, آپ اپنی ذات کی خاطر نہیں نکلے. یہاں پہ اگر اب دیکھیں میرے ساتھ ہر سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں وہ عزت اور ایک جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے نکلتے ہیں. اب میں اگر میڈیا میں اگر میں بات کروں, نہیں کوئی بات نہیں اس میں. دیکھیں آپ آزما بخاری کے بہت سارے, آپ آزما بخاری کے نکالیں, وہ پیپلز پارٹی میں تھی پہلے, وہ پیپلز پارٹی میں تھی کہ نہیں؟ آزما بخاری پیپلز پارٹی میں تھی. نہیں اس کو آپ چھوڑ دیں, یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پھر آپ آج کا بھی کچھ نکال لیں, وہ پھر آپ 20 سال 25 سال پہلے کا بھی نکال لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شرم کی بات ہے, آپ کے پی ٹی آئی میں تو بہت سارے لوگ. شرم کی بات ہے آپ کہہ رہی, میں نہیں کہہ رہا. کیا کہ شرم کی بات ہے؟ کیا اچھا سن ہی نہیں رہی آپ, یہ دیکھیں پھر دوبارہ سنیں. شرم کی بات ہے. یہ تمہیں کہاں کا بہت ہی ویلے بندے ہو جو یہ نکال کے دکھا رہے ہو لوگوں کو. اور لگتا ہے کام کوئی نہیں ریحان نو دے علاوہ. ریحان رات گئی, بات گئی, قصہ ختم ہو گیا. کیسے قصہ ختم ہو گیا؟ بات بتا رہی ہوں کہ کیسے, ہماری تو رات گئی نہیں ہے, ہماری تو ابھی رات ہی ہے. پھر بیٹھ کے آپ کا اجالا ہوا ہوگا, ہم رات میں ہی ہیں ابھی تک. آپ کہہ رہی رات گئی بات گئی, اتنا آسان ہے کیا؟ دیکھیں آپ میری ذات کے اوپر بات نہ کریں, آپ تھوڑا سا ایشوز پہ. آپ سیاست دان ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب میری عزت نہیں رہی وہاں پہ, جب میری عزت نہیں رہی, جب ان کو قدر نہیں رہی, تو why should I be there? مجھے یہ بتائیں. میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں. نہیں آپ یہ وقت آج کی دکھا رہا ہوں میں, اپنے پروگرام میں وقت نہ ضائع کریں. I don't appreciate this. آج کی دکھاتا ہوں. دیکھیں جو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے,